جو شخص دنیا کے دھوکے اور فریب پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے خوفوں اور فتنوں سے بے غم ہو جاتا ہے اور پھر یہ اسے اچانک ہلاک کر دیتی ہے۔ بے شک تیرا اعزاز و اکرام کرنا سب پر حاوی نہیں ہو سکا، بس اس بات کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو افضل اور بزرگ ہوں۔ جس شخص کے اعضاء گناہوں سے پاک رہتے ہیں اس میں نیک صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تجھے تو اپنے اعمال صالح کا بدلہ ملے گا اور برے عملوں کے طفیل قید خانہ بھگتنا پڑے گا۔ اعمال کی برائی اور فسق کے چلے جانے سے پرہیز کرو۔ اعمال نیت کا پھل اور عذاب و سزا برائیوں کا ثمر ہے۔ اعمال صالحہ نیت کی درستی کے بغیر درجہ کمال نہیں پاتے بلکہ نکمے اور ناتمام رہتے ہیں، اور مومن بردباری میں کوتاہی نہیں کرتا اور کسی مصیبت سے نہیں گھبراتا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے اعمال کی بدولت سب سے زیادہ سعادت مند ہو جائے تو نیک عمل کرنے کے لیے کوشش کر۔ ایسے اعمال کو ہمیشہ کرتے رہو جن کی بدولت دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی حاصل ہو۔ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک ان کے بغیر اعمال قبول نہیں فرماتا، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اخلاص۔ سب سے اعلیٰ درجے کے اعمال یہ ہیں: نمبر 1 اخلاص ایمان، نمبر 2 سچی پرہیزگاری اور نمبر 3 کامل یقین۔ جب تو بہت سے ناشائستہ افعال کر چکا ہے تو اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اسے عجیب نہ سمجھ۔ صاحب قدرت کے افعال میں سب سے زیادہ نیک کام انعام اور اس کے تمام افعال میں سب سے زیادہ برا کام انتقام ہے۔ اپنے اقرار کو نہ توڑ، اپنے عہد کے خلاف نہ کر اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر کہ اللہ پاک نے اپنا عہد اور اقرار تیرے لیے باعث امن ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اپنے اقوال میں حیا کا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جو شخص حکیموں اور عقل مندوں کے اقوال کی تلاش کرتا اور ان کے مطلب کو پاتا ہے تو وہ ان کے صحیح مطلب معلوم کرنے سے نفع اٹھاتا ہے۔ آپس میں الفت و محبت رکھو اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے راستے سے ایک طرف ہو جاؤ، اور ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کرنے کے تاج سر سے اتار دو۔ جو شخص لوگوں سے الفت و محبت رکھتا ہے لوگ اس سے بھی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور اس کے دوستوں سے میل و ملاقات رکھو۔ فتنوں کی موجوں کو بچاؤ کی کشتیوں سے پھاڑ ڈالو، یعنی فتنوں سے الگ تھلگ رہو۔ اگر تجھے کوئی امانت دے تو اس کی امانت ادا کر۔ تو کسی کو امانت دے تو اس کو تہمت نہ لگا، کیونکہ جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ امانت اور چغل خوری کا باہم اتفاق نہیں، اور خیانت اور اخوت کا آپس میں تعلق نہیں۔ امانت اور وفاداری افعال کی سچائی اور جھوٹ اقوال کی خیانت ہے۔ جو شخص تجھے امین سمجھ کر کوئی امانت تیرے حوالے کرے اس کی امانت ادا کر دے، اور جو شخص تیری امانت میں خیانت کرے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کر۔ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جو شخص امانت داری پر کاربند ہوتا ہے تو وہ دینداری میں کامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص خیانت پر عمل کرتا ہے وہ امانت پر ظلم کرتا ہے۔ جو شخص امانت داری کو ضروری نہیں سمجھتا وہ اکثر خیانت میں پڑ جاتا ہے۔ آدمی کا امتحان اس کے فعل اور کام سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی زبانی باتوں سے۔
امتحان سے پہلے دوست پر اعتبار نہ کر اور قدرت کے پہلے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ کر۔